بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیرت و کردار اور اپنا عمدہ اخلاق و عمل سے علم کی قندیلیں روشن کر کے اسلام کا روشن چہرہ دنیا بھر میں متعارف کروایا اور دنیا کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم مبلغ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ ناظرین، محمد احمد غزالی کمال الدین شاہ ابو بکر مکہ معظمہ سے خوارزم منتقل ہوئے اور پھر تاتائیوں کی یلغار کے سبب وہاں سے اپنے خاندان کو ضلع لیہ پنجاب لے آئے۔ وہاں سے کچھ عرصہ بعد ملتان جا بسے۔ وہیں ان کے ہاں وجیہ الدین محمد کی ولادت ہوئی۔ وجیہ الدین نے والد کی نگرانی میں تعلیم مکمل کی اور بعد میں ان کی مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے شادی ہوئی۔ مولانا ترمذی بھی علمی، حکومتی اور عوامی حلقوں میں بلند مقام کے حامل تھے۔ منگولوں کے حملوں کے سبب ترک وطن پر مجبور ہوئے تھے اور ان دنوں کوٹ کروڑ قلعے میں رہائش پذیر تھے، لہذا وہ بھی سسر کے پاس رہنے لگے۔ وہیں ان کے ہاں اس فرزند نے آنکھ کھولی جن کے ذکر سے آج ہم اپنے قلب و نظر کو جلا بخش رہے ہیں۔ ناظرین، مخدوم جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق فرمایا ہے، میرے مرشد کے آباء و اجداد عرب کے روسا اور شرفا میں سے تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے لوگوں میں ممتاز اور منفرد تھے اور قریشی نسل تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے، حتیٰ کہ مورخین نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے حسب و نسب پر بہت بحث کی ہے، تاہم زیادہ تر کا اسی پر اتفاق ہے کہ آپ قریشی اسدی ہاشمی تھے۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ 27 رمضان المبارک 566 ہجری 3 جون 1171 عیسوی بروز جمعہ کو ملتان کے ضلع لیہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، مورخین میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا۔ بعض نے بہاؤالدین تو کئی ایک نے ذکریہ تحریر کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد تھی اور ایک روایت میں آپ کا پورا نام اس طرح ہے: الشیخ الکبیر شیخ الاسلام مخدوم سید بہاؤالدین ابو محمد ذکریہ الاسدی الہاشمی۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ حافظ، قاری، محدث، مفسر، عالم، فاضل، ولی سب کچھ تھے، جبکہ سرکاری طور پر شیخ الاسلام کے منصب پر فائز بھی تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت شیخ عیسیٰ کی صاحبزادی تھی، جو شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت فرید الدین گنج شکر آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ذہین اور مضبوط حافظے کے مالک تھے، بچپن ہی سے ولی تھے، آثار بزرگی بچپن ہی سے آپ میں نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کے والد محترم جب تلاوت کلام پاک فرماتے تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور قرآن کی تلاوت سننے میں مہو ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ نے 7 قرآت کے ساتھ قرآن پاک کو 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا اور پھر مقامی علماء کے پاس کتب پڑھنے لگے۔ ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر ان حالات میں بھی اصول علم کا شوق برقرار رہا، جس کی تسکین کے لیے خراسان پہنچ گئے اور 7 برس تک علماء سے استفادہ کرتے رہے، مگر طلب اب بھی باقی تھی، سو بخارا جا پہنچے۔ وہاں کی علمی حلقوں سے 8 برس تک مستفید ہوتے رہے۔ اسی دوران درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ آپ وہاں نوجوان عالم کے ساتھ متقی پرہیزگار نوجوان کے طور پر بھی مشہور تھے اور لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہا کرتے تھے۔ بخارا کا 8 سالہ علمی سفر اختتام کو پہنچا
तो मक्का के मुबारक सफर पर रवाना हुए और हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, जहां 5 बरस तक शेख कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नामवर आलम से हदीस पढ़ी। इसी दौरान उनके साथ हर साल हज पर भी जाते रहे। हसूले इल्म के साथ अपना बेशतर वक्त रोज़ा रसूल पर गुजारते। बाद में बैतुल मुक़द्दस गए और अंबिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत के साथ उल्मा के साथ भी नशिस्तें रहीं। 5 बरस तक दमिश्क में मुकीम रहे, जिसके बाद समरकंद का सफर किया। बाज़ रिवायात में यमन के सफर का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 450 से ज्यादा असातिज़ा से इल्म हासिल किया और फिर मुस्लिम दुनिया के इल्म और रूहानी मराकज़ से अपनी प्यास बुझाते हुए बगदाद पहुंचे, तो वहां सिलसिला सहरवर्दिया की अजीम बुजुर्ग शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दिया के यहाँ भी हाजिर हुए और उनसे कुछ ऐसे मुतासर हुए कि अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। हजरत शेख ने भी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। गोया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मुर्शिद की निगरानी में सलूक की मनाजिल महज 17 रोज में तय कर ली और खिलाफत से सरफराज हुए। इस पर पुराने मुरीदैन की जानिब से क्या मगोइयां हुई, तो शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दिया ने फरमाया, तुम गीली लकड़ी की मानिद हो जिसे बड़ी मुश्किल और देर से आग पकड़ती है, जबकि बहाउद्दीन खुश्क लकड़ी की तरह है जो जल्द आग पकड़ लेती है। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी के जमाने ही से कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र अज़कार करते आ रहे थे। यूं बैत से कबल एक तरफ हाफिज कारी आलम मुफस्सर मुहद्दिस की सफात से खुद को आरास्ता कर चुके थे, तो दूसरी तरफ अबादातो मुजाहदात के जरिए बातन भी उजला हो चुका था। यूं चिराग मुकम्मल तौर पर तैयार था जिसे मुर्शिद ने रोशन कर दिया। शेख शहाबुद्दीन ने मरीदैन को एक एक कबूतर देते हुए हदायत की कि इसे ऐसी जगह जिबा करके लाएं जहां कोई ना देख रहा हो। कुछ देर बाद सब जिबा किए हुए कबूतर लेकर आए, जबकि एक तरफ से शेख बहाउद्दीन जिंदा कबूतर लिए वापस आ रहे थे। मुर्शिद ने वजह पूछी तो फरमाया, कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां अल्लाह ना देख रहा हो। ये सुनकर एतराज करने वालों ने शर्म से गर्दन झुका ली। मुर्शिद ने खिलाफत से नवाजने के बाद अपने आबाई इलाके यानी मुल्तान जाने की हदायत फरमाई, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह घर की तरफ रवाना हो गए। अभी रास्ते ही में थे कि मुल्तान के हुक्मरान नासरुद्दीन का बादशाह और खलीजों के दरमियान लड़ाई के सबब रास्तों के गैर महफूज होने की इत्तला मिली, जिस पर डेरा इस्माइल खान के करीब एक गांव में ठहर गए, जो अब शेख बोदीन के नाम से मारूफ है। कुछ दिनों बाद हालात बेहतर हुए तो मुल्तान तशरीफ ले गए। ये 615 हिजरी का वाक़या है। इब्तिदा में कुछ दिन गोशा नशीन रहकर इबादत में मसरूफ रहे, फिर मजलिस वाज का आगाज किया, जो देखते ही देखते अवाम में मकबूल हो गई। मुसलमानों के साथ हिंदू भी आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आते और दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर करके लौटते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान में एक मदरसे की भी बुनियाद डाली, जिसे खित्ते का कदीम तरीन मदरसा कहा जा सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे के मोहतम और उस्ताद थे। ये एक अकामती अदारा था, यानी वहाँ तुलबा को बाकायदा रिहाइश की सहूलत हासिल थी और उनके खाने पीने वगैरह का इंतजाम आप रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से होता था। इस मदरसे ने ऐसी शोहरत पाई कि इराक, शाम और हज्जाज तक से तुलबा वहां आने लगे, जिनके लिए माहिर असातिज़ा का इंतखाब किया गया था, जिन्हें मुनासिब तनख्वाह, खुराक और रिहाइश की सहूलतें दी गई। इन असातिज़ा में हजरत शहबाज कलंदर भी शामिल थे, जिनकी अरबी ग्रामर पर लिखी गई किताब मदरसे की निसाब का हिस्सा थी। नाज़रीन, मदरसे की एक खास बात यह भी थी कि इसमें तुलबा को दीनी अलूम के साथ दीगर अलूम भी सिखाए जाते थे, ताकि वो एक कार आमद शहरी बनकर माशरे में किरदार अदा कर सके। इल्मी हलकों में इसके कुतुब खाने को भी बहुत शोहरत हासिल हुई और उलमा दूर दराज से इस्तिफादे के लिए वहां आते।
آپ رحمت اللہ علیہ کا ملتان آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور عوام کے باطن کی صفائی تھا، لہذا روز اول سے اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ ایک طرف وعظ کا سلسلہ شروع کیا تو دوسری طرف معیاری مدرسے کی بنیاد ڈال کر اسلام کے مبلغین تیار کیے اور پھر مدرسے کے فاضلین کے ذریعے تبلیغ دین کا ایک انقلابی اور منظم نظام واضح کیا۔ جو مبلغین دینی علوم کے ماہر ہوتے، انہیں جہاں بھیجنا ہوتا تو پہلے انہیں وہاں کی زبانیں سکھائی جاتی، وہاں کی تہذیب و ثقافت پر بریف کیا جاتا، ضروری فوجی تربیت دی جاتی تاکہ باوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکیں، تجارت کے گر سکھائے جاتے اور پھر مال تجارت دے کر روانہ کر دیا جاتا۔ اس مال کا بندوبست حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ خود کرتے۔ یہ مبلغین طے کردہ مقامات پر دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق منافع کم لیتے، کسی سے دھوکہ نہ کرتے، ناقص اشیاء نہ بیچتے، دیانتداری اور خوش اخلاقی سے کام لیتے۔ یوں جب عوام کا اعتماد حاصل کر لیتے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے، کیونکہ لوگ ان کا اعلیٰ اخلاق و کردار دیکھ چکے ہوتے تھے، اس لیے وہ اسلام قبول کر لیتے۔ ناظرین، یہ مبلغین سال میں ایک بار ملتان میں جمع ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، افغانستان، بنگال سے لے کر چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، جاوا، فلپائن، برما تک ان مبلغین اور تبلیغی جماعتوں کے ذریعے اسلام کی روشنی پہنچی۔ لاکھوں افراد آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ محض صوفی یا دینی مبلغ ہی نہیں تھے، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی یہ بھی ہے کہ جب منگول ملتان پر حملہ آور ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے شہر سے باہر جا کر ان سے ملاقات کی اور حملہ نہ کرنے پر 1,00,000 درہم کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رقم آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ادا کر کے شہریوں کے قتل عام کو روکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حکمرانوں سے تعلقات کو ذاتی فوائد سمیٹنے کی بجائے خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، وراثت میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت دولت حاصل ہوئی تھی اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مال کو تجارت میں لگایا تو آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ناظرین، آپ 90 برس سے زیادہ عمر کی ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے، رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر فجر تک عبادت میں مشغول رہتے، نماز کے بعد کافی دیر تک تلاوت کلام پاک فرماتے، بعد میں تجارت، زراعت اور لنگر وغیرہ کا حساب کتاب دیکھتے، ذمہ داران کو ضروری ہدایت دیتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے، کھانا تناول کر کے کچھ دیر آرام کرتے اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے، ظہر کی اذان پر مسجد آ جاتے، نماز کے بعد حجرے میں کافی دیر وظائف میں مشغول رہتے، پھر مجلس عام منعقد ہوتی، مریدین کی روحانی رہنمائی کرتے، عام افراد کے مسائل سنتے، عصر کی اذان پر مجلس اختتام کو پہنچتی تو آپ رحمت اللہ علیہ حجرے سے مسجد تشریف لے جاتے، نماز کے بعد منبر پر بیٹھ کر وعظ فرماتے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے، سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے چہل قدمی کے لیے قریبی جنگل کی طرف چلے جاتے، مغرب سے عشاء تک اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، نماز عشاء کے بعد بھی کافی دیر تک عبادت میں مشغول رہتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ معزز ناظرین، آپ نے بے حد نرم طبیعت پائی تھی، لوگوں سے خوش مزاجی اور تعظیم سے پیش آتے، پوری توجہ سے ان کی بات سنتے، عام لوگوں میں بیٹھتے، شریعت پر سختی سے عمل کرتے اور متعلقین سے عمل کرواتے، سما کی مجالس سے گریز کرتے، کم لیکن اچھا کھانے کی ترغیب دیتے اور خود بھی ایسا ہی کرتے۔ فرماتے تھے، بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی درود شریف پڑھنے میں ہے۔ اپنا مال دینی کاموں
ضرورت مندوں اور عوامی فلاح کے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرتے۔ ناظرین، آپ کے کرامات کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ایک بار ایک جہاز عدن کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی آدھے سے بھی کم سفر طے ہوا ہوگا کہ ہوا کا ایک طوفان جہاز کے مخالفت چلنے لگا۔ تمام مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ہر ایک کی زبان پر خدا کا ذکر ہونے لگا، مگر طوفان کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ زندہ رہنے کی تمام امیدیں ختم ہو کر رہ گئیں۔ خواجہ کمال الدین سعود شیروانی جواہرات کے تاجر بھی اسی جہاز میں سوار تھے۔ آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مرید تھے اور نیکو صالح شخص تھے۔ ایسے عالم میں خواجہ کمال الدین نے سب مسافروں سے کہا، اگر خدا تعالی ہمیں اس عذاب اور طوفان سے صحیح سلامت ہماری منزل پر پہنچا دے تو ہم اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ سب مسافر رضامند ہو گئے۔ خواجہ کمال الدین اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ اس وقت ملتان میں تشریف فرما تھے اور ہزاروں میل کی مسافت ان کے اور جہاز کے درمیان تھی۔ ناظرین، جہاز کے تمام مسافر اور خود خواجہ کمال الدین کہتے ہیں، ہم نے جہاز میں حضرت ذکریہ ملتانی کو اللہ کے حضور سجدہ ریز پایا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ جہاز کیسے ساحل عدن پر صحیح سلامت پہنچ گیا۔ چنانچہ جب ہمارے حواس بحال ہوئے تو حضرت جہاز سے جا چکے تھے۔ عدن پہنچ کر تمام سوداگروں نے حسب وعدہ اپنے مال و اسباب کا تیسرا حصہ خواجہ کمال الدین کے حوالے کر دیا اور انہوں نے فخر الدین گیلانی کے ہاتھ 70 لاکھ روپے کی رقم حضرت بہاؤالدین ذکریہ کو ملتان بھیج دی۔ بہاؤالدین ذکریہ نے رقم کو قبول کیا اور اسی وقت اس رقم کو شہر کے ناداروں، مفلسوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی اور خود اس سے اپنا دامن جاڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے ملتان شہر میں حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی سخاوت کی دھوم مچ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں پر اس عمل سے ثابت کر دیا کہ جن خوش نصیب لوگوں کو خدا مل جاتا ہے انہیں پھر کسی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ خدا کے کرب کو پا لینے والے لوگ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رقم لانے والے صاحب فخر الدین گیلانی آپ کی فراخ دلی اور سخاوت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا تمام مال و اثاثہ خدا کی راہ میں خیرات کر کے درویشی اختیار کر لی اور حضرت ذکریہ ملتانی سے بیعت ہو کر ان کی خدمت میں 5 سال گزارے۔ پھر انہی کے حکم سے حج کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جدے کے قریب پہنچ کر ان کا وصال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ آپ کے بھائی دوست تھے۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں وہ بھی آپ کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر دونوں میں ناراضگی ہو گئی اور جلال الدین تبریزی نشا پور میں آپ سے علیحدہ ہو گئے اور خراسان سے ہوتے ہوئے دلی پہنچے۔ شہنشاہ وقت سلطان شمس الدین تمش ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کا استقبال کیا۔ اس وقت کے شیخ الاسلام نجم الدین خضرا کو سلطان تمش کا یہ تکلف بالکل پسند نہ آیا، مگر وہ سلطان تمش کا تو کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے جلال الدین تبریزی سے حسد کرنا شروع کر دیا اور بغض و حسد نے انتہائی دشمنی کی صورت اختیار کر لی، اور اسی عناد میں نجم الدین خضرا نے انتہائی گنونا قدم اٹھایا اور جلال الدین تبریزی پر زنا کی تہمت لگا دی اور پھر جرم ثابت کرنے کے لیے ایک طوائف کو سازش میں شریک کر لیا۔ مقدمہ سلطان تمش کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان تمش سلطان جلال الدین تبریزی کے مرتبہ مقام سے واقف تھا۔ اس نے پھر بھی مدعی اور گواہان کی تسلی کے لیے عدالتی کارروائی ضروری سمجھی، اس لیے یہ طے پایا کہ سارے ہندوستان سے 4 علماء کو بلایا جائے جو اس مقدمے کی سماعت کر کے فیصلہ صادر فرمائے۔ جناب ذکریہ ملتانی کو بھی سالسوں کے بینچ کا ممبر بنایا گیا۔ آپ ملتان سے دلی تشریف لائے۔ شیخ نجم الدین خضرا کو جناب ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ
اور جلال الدین تبریزی کی ناراضگی کا پتہ تھا، اس لیے وہ بہت خوش ہوا کہ اب تو اس کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اس نے سوچا اب جلال الدین تبریزی ضرور رسوا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا جب تک اللہ تعالیٰ خود ان کو لائق سزا نہ سمجھے۔ ناظرین، جمعے کے روز دلی کی جامعہ مسجد میں اس مقدمے کے فیصلے اور سماعت کا اہتمام کیا گیا۔ اس روز جمعے کی نماز میں تمام علماء نے شرکت کی۔ جمعے کی نماز کے بعد طوائف کو منصفین کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری طرف جلال الدین تبریزی بھی پیش ہوئے۔ جب سارے علماء مصنفین روبرو آئے تو جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم میں سب علماء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی جوتیاں حضرت زکریا ملتانی نے اٹھا لی اور ایک طرف رکھ دی۔ سلطان تمش بڑا متاثر ہوا کہ جس شخص کی اتنی تعظیم بہاؤالدین زکریا جیسی ہستی کرے وہ کیوں کر گناہگار ہو سکتا ہے، مگر اس خیال سے کہ یہ یک طرف حمایت شمار ہوگی اور مخالف فریق اس پر اعتراض کرے گا، بادشاہ خاموش رہا، بلکہ سلطان نے جناب زکریا ملتانی کو شیخ جلال الدین تبریزی کے احترام سے باز رکھنا چاہا، جس پر آپ نے بادشاہ سے کہا میں شیخ جلال الدین تبریزی کی خاک کو سرما بنا لوں تو یہ بات میرے لیے فخر کا باعث ہوگی، لیکن شیخ الاسلام نجم الدین خضرا کی دل جوئی کے لیے میں مقدمے کی کارروائی اور سماعت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ان کو یہ خیال نہ گزرے کہ میں ایسے کلمات کہہ کر شیخ جلال الدین تبریزی کے جرم کی پردہ پوشی کر رہا ہوں۔ جناب زکریا ملتانی کی گفتگو سن کر طوائف پر آپ کی بزرگی اور عظمت کا ایسا رعب و دبدبہ طاری ہوا کہ اس نے مقدمے کی کارروائی کے آغاز میں ہی اصل حقیقت اگل دی اور آپ کے قدموں میں گر گئی، جس سے شیخ الاسلام کی سازش ظاہر ہو گئی اور اس طوائف نے شیخ جلال الدین تبریزی سے بڑی تعظیم سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے بھی دست بستہ ہو کر معذرت کی اور اسی وقت فرمان کے ذریعے نجم الدین خضرا کو شیخ الاسلام کے عہدے سے ختم کر دیا اور بادشاہ نے یہ عہدہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کرنے کی پیشکش کی، جس کو آپ نے قبول فرما لیا اور بعد میں یہ عہدہ ایک طویل زمانے تک آپ کے خاندان میں چلتا رہا۔ ناظرین، ایک مرتبہ دریا میں زبردست طوفان آ گیا اور پانی میدانوں کو چیرتا ہوا جا رہا تھا۔ کئی گاؤں سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ایک قیامت برپا تھی۔ لوگوں کے گھر، بیوی، بچے دریا کی لہریں اپنے ساتھ بہاتی لے جا رہی تھیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ حضرت خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے اور ہمیں اس قیامت خیز سیلاب سے نجات دلائیے۔ جناب زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ ریزی میں اشکبار ہوتے ہوئے ایک طویل دعا فرمائی۔ ایک طویل دعا کے بعد آپ نے اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا یہ لوٹا لے جاؤ اور اس کو دریا میں ڈال دو، دریا کا سارا پانی یہ کوزہ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور دریا میں کوزہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے واقعہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا اور سیلاب اس طرح ختم ہو گیا جیسے کبھی پانی آیا ہی نہ تھا۔ پھر سیلاب زدگان اور بے گھر لوگوں کی آباد کاری کے لیے آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لاکھوں روپے اور منو اناج متاثرہ خاندان میں تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خادموں سے فرمایا کرتے تھے گھر میں جتنا روپیہ اور گندم چاول ہوں ان کو شام ہونے سے پہلے ختم کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مال و اسباب ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہیں۔ اگر ایک شخص بھی میرے علاقے میں بھوکا رہ گیا تو خدا کے آگے میں جواب دہ ہوں گا۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ آپ اپنا خزانہ شام کو خالی کرواتے اور اللہ کی رحمت سے صبح تک پھر دولت کی ریل پھیل ہوتی۔ لنگر اس انداز سے پکتا کہ دور دور سے لوگ لنگر کا کھانا کھانے آیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے، مگر خود 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔
नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में इनकसारी का अंसर बहुत नुमायां था। आप अपना तमाम काम अपने हाथ से कर लिया करते, किसी काम को इसलिए ना रोके रखते कि खादम आकर करेगा। बाज़ औक़ात खादम की मौजूदगी में भी अपना काम खुद कर लिया करते थे। आप फरमाया करते थे, खुदा ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया है, फिर तफरीक क्यों की जाए। फर्क हम इंसानों के पैदा कर दिए हैं, इसमें खुदा ताला की मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं, और जिस काम में अल्लाह ताला की मर्जी शामिल ना हो उनको करना फजूल होगा। नाजरीन, एक रोज हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी मस्जिद में तशरीफ लाए तो वहां आपके मरीद और चंद दरवेश वजू कर रहे थे और आपको देखकर सब के सब लोग वजू छोड़कर खड़े हो गए, मगर एक दरवेश वजू करता रहा और जब वजू से फारिग हुआ तो ताजीम के लिए खड़ा हो गया। आपने उस दरवेश की तरफ इशारा करके फरमाया, असल दरवेश ये है जिसने खुदा के काम को मुकद्दम जाना और उसके बाद मुर्शिद की तरफ रागब हुआ। यही दस्तूर दरवेशी है कि खुदा की तरफ पहले झुको, उसकी बंदगी पहले करो, उसके बाद अपने मुर्शिद के लिए ताजीम बजा लाओ। आप हमेशा इंकिसारी की तालीम फरमाया करते थे। बुग़्ज़ और कीना से हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी को सख्त नफरत थी। आप फरमाते थे, अगर तुम्हारा बदतरीन दुश्मन भी हक पर हो तो उसके बारे में भी सच्चे अल्फाज और सच्ची बात करो और जाती अनाद से किसी के किरदार को आलूदा ना करो। नाजरीन, आपने 661 हिजरी 21 दिसंबर 1261 ईस्वी को मुल्तान में 96 बरस की उम्र में वफात पाई। आपका मजार शरीफ पाकिस्तान सूबा पंजाब के शहर मुल्तान में किला मोहम्मद बिन कासिम के आखिर में मरजा खलाइक है। आपने 2 शादियां की जिनसे 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। बेटों में मखदूम सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादे शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत शोहरत पाई। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह की कई कुतुब का जिक्र किया जाता है, मगर अब सिर्फ एक ही किताब अल वरात दस्तयाब है जो फिक्का से मुतल्लिक है। इसके अलावा इत्तिकाफ से मुतल्लिक एक रसाला भी है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक तारीखी नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।